کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صف بندی کا ثواب کیا ہے؟ صف اول کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کے اندر قطار میں صف میں ترتیب کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ صف بندی کا ثواب کیا ہے؟ صف اول کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو روایت کیا، امام نسائی نے بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا۔ دوسری حدیث پاک، اس حدیث کو حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اور حضرت امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں صف کو اس طرح باندھتے جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ فرمایا، اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسری حدیث، اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت فرمایا۔ اس حدیث کے راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صف باندھتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث میں، یہ حدیث بھی راویہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف میں کشادگی کو بند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اپنے سنن میں کے اندر روایت کیا۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے۔ صف بندی کا ثواب احادیث میں بہت سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ثواب بیان فرمایا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں صف بندی کے ثواب کے حوالے سے۔ صف اول کی فضیلت کیا ہے؟ جب صفیں باندھی جائیں تو ان میں سے سب سے پہلی صف اول کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث، صحیحین میں، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر حضرت امام بخاری نے بھی روایت فرمایا، حضرت امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ آذان اور صف اول میں کیا فضیلت ہے، آذان اور صف اول کی فضیلت کیا ہے، اور بغیر قرعہ ڈالنے نہ پائیں گے تو اس میں قرعہ اندازی کرتے۔ یعنی اس کی فضیلت، آذان اور صف اول کی فضیلت اگر لوگ جان لیتے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ آذان دینے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے سے بڑھ کر پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، اتنی تعداد میں کہ قرعہ ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اور دوسری صف پر؟ پہلی صف پر تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو دوسری صف پر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ تو لوگوں نے پھر عرض کیا، دوسری صف پر؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور دوسری صف پر؟
اور ارشاد فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں کو مقابل کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ اور کشادگی کو بند کرو۔ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی تینوں مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صف اول کی فضیلت بیان کی۔ صحابہ کرام عرض کرتے رہے دوسری صف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پہلی صف کا ذکر کرتے۔ پہلی صف کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف کے لوگوں پر، جو پہلی صف میں ہے، صف اول میں ہے، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ 3 مرتبہ صحابہ نے سوال کیا، 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی صف اول کا ذکر فرمایا۔ تو اس لحاظ سے صف اول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوشش کریں کہ صف اول میں شریک ہو کر باجماعت نماز ادا کریں، اور انہی سے ہی روایت ہے، یعنی حضرت ابو امامہ سے ہی روایت ہے۔ اس روایت کو حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں، اور حضرت امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ مردوں کی سب صفوں میں بہتر صف اول ہے اور سب سے کم تر پچھلی صف ہے۔ مردوں کی سب سے افضل صف، سب سے بہتر صف صفوں میں سے پہلی صف ہے، اور سب سے کم تر پچھلی صف ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مؤخر کر کے آگ میں داخل کر دے۔ اس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ دائیں طرف۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صف کے داہنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا حضرت امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے۔ تو صفوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے؟ تو اس کی ترتیب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں یعنی حدیث میں بیان فرما دی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اور حضرت امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، اگر کچھ کمی ہے تو پچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے عقل مند لوگ میرے قریب ہوں گے، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں گے۔ ارشاد گرامی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا بازاروں کی چیخ و پکار سے بچو۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند لوگ میرے قریب ہوں گے، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں گے، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں گے۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، باجماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے اندر صف بندی کی ترتیب بھی ذکر ہے، صف اول کی بھی فضیلت ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔